کاروان نے ان کو اپنی ذات سے نکال کر معاشرے کے حوالے کر دیا، کیونکہ طلباء کے اندر ایک طرح سے بیداری بھی آ رہی ہے۔ آپ لوگ بیدار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا بیدار ہو جائے گی۔ آپسی جو آپ کی میٹنگ ہوتی ہے، اگر کوئی کمزوری کسی کی نظر آتی ہے وہاں پر بیان کریں۔ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، سب کچھ آپ بن سکتے ہیں۔ آپ کے ذمہ داروں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، پڑھائی کے زمانے میں اتنے باصلاحیت نہیں تھے جتنے ہم اور لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ان کی محنت نے، ان کی جستجو نے ان کو آگے بڑھا دیا ہے۔ آپ کو اللہ نے دوسروں میں سے نکالا ہے، آپ کو منتخب ہے۔ کاروان کے اندر شامل ہونے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ اب ہماری زندگی عام بچوں کی زندگی سے مختلف ہے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ پچھلے سال بھی یا پچھلی مرتبہ جب اس طرح کا پروگرام ہو رہا تھا اور مولانا مصنع صاحب کی عمارت کا وہ موقع تھا، اس وقت بھی حاضری کا مجھے موقع دیا گیا تھا۔ آج بھی آپ نے مجھے اس میں شریک ہونے کا موقع دیا، دونوں میں مجھے نمایاں فرق نظر آیا۔ الحمدللہ کارواں اپنی ترقی کی راستے پر گامزن ہے، اللہ تعالیٰ اور ترقی بھی دے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کی سرگرمیوں سے اور آپ کی جو نشاطات ہیں اس سے پتہ چلا کہ سب سے پہلی چیز جو مجھے محسوس ہوئی کہ ہمارے بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو رہی ہے، جو بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز، موجودہ دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، بچوں کو میں دیکھتا ہوں اکثر کہ وہ اپنے اندر مشغول رہتے ہیں۔ اس کاروان نے ان کو اپنی ذات سے نکال کر معاشرے کے حوالے کر دیا۔ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو بچے صرف اپنی فکر کرتے تھے، اپنے آپ میں مگن رہتے تھے، اب وہ بچے اس خلوت سے نکل کر باہر نکل آئے ہیں۔ اب ان کو اپنی ذات کا بھی احساس ہو رہا ہے اور دوسروں کی بھی فکر ہو رہی ہے، اور معاشرے کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کا جذبہ بھی ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک کامیابی کی دلیل ہے۔ تیسری چیز جو مجھے خاص طور پر محسوس ہوئی وہ کہ طلباء کے اندر ایک طرح سے بیداری بھی آ رہی ہے، پسماندگی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور بیداری پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو قائم رکھا جائے اور اس سلسلے کو عام کر دیا جائے۔ جتنے یہاں پر کاروان کے ارکان ہیں، آپ لوگوں نے جیسے اس میں وعدہ بھی کیا ہے اور آپ کے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دوسروں کو بھی اس کے اندر شامل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ لوگ بیدار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا بیدار ہو جائے گی۔ آپ ابھی بچپن میں ہیں، آپ کا ابھی بچپنا ہے، آپ کی بیداری روشن مستقبل کی دلیل ہے۔ آپ لوگ انشاءاللہ اسی طرح سے آگے بڑھتے رہیں گے تو اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ رہے گی۔ تو اس کے لیے جو شرائط یہاں پر آپ کے لیے متعین کر دیے گئے ہیں، ان شرائط کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، اور جو کارواں کی کمیٹی بنی ہے وہ بھی خیال رکھے کہ ایک تو اچھے جذبے سے کام کریں، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، اور دین کے میدان میں اور اسلامی میدانوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہو۔ دوسری چیز، اپنے ذمہ داروں کی اطاعت ہو، جیسے آپ کے اندر کہا بھی گیا آپ کے اصول کے اندر، ایک تو آپ کے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی آپ تابعداری کریں، اور جو آپ کا امیر بنا ہے ان کی بھی آپ تابعداری کریں۔ اور تیسری چیز، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ جو کام کر رہا ہے اس کے حوالے کر دیا جائے، نہیں، ایک دوسرے کا تعاون ہو، کمی بیشی ہو جائے تو اس کو کیسے پورا کیا جائے اس کی کوشش کریں۔ کسی پر تنقید کرنے یا کسی کی کمی نکالنے کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ اگر کسی ذمہ دار سے، آپ کے کسی عہدیدار سے کوئی کمزوری نظر آئے تو اس کو ہم کیسے پور کر سکتے ہیں، اپنا تعاون ہم کس طرح سے ان کو پیش کر سکتے ہیں، اس کا کام کریں۔ اور آپسی جو آپ کی میٹنگ ہوتی ہے، اگر کوئی کمزوری کسی کی نظر آتی وہاں پر بیان کریں، سامنے ڈسکس ہو، باہر اس چیز پر تبصرہ نہ ہو۔ کسی کی کمزوری کو کسی کے پاس جا کر بیان کرنا یا کسی کے خلاف کسی کے پاس باتیں بیان کرنا، اس سے برے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک اجتماعی کام کے لیے کینسر ہے،
آہستہ آہستہ پورے نظام کو بگاڑنے کا ایک کام کرتی ہے۔ تو اس لیے کبھی کسی کے خلاف نہ بولیں۔ آپ کو اگر کسی سے کچھ شکایت ہے تو آپ کی جو نشستیں ہوتی ہیں اس میں ایک دوسرے کے بارے میں نام لیے بغیر وہاں وہ چیزیں بیان کریں کہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، وہیں پر ڈسکس ہو، گفتگو ہو، پھر اٹھتے وقت دل صاف کر کے اٹھیں، کسی کے سلسلے میں ہمارے دل میں کوئی غلط کام نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اور اپنا مطالعہ کیسے بڑھایا جائے اس کے لیے بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جیسے کہا 100 کتابوں کے پڑھنے کا آپ کا ٹارگٹ ہے، اس کی مدت بھی متعین ہے، اس کے لیے ماشاءاللہ آپ کوشش کریں۔ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے مطالعے کی، اپنے اندر پختگی لانے کی، اپنے ذہن کو پختہ کرنے کی، اپنی فکر کو پختہ کرنے کی، اپنی سطح کو بلند کرنے کی، اپنے مقام کو اونچا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ آپ آگے بڑھنا چاہیں گے اور محنت کرتے رہیں گے، دنیا کی کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، سب کچھ آپ بن سکتے ہیں، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بڑے سے بڑے آپ عالم کا نام سنیے، بڑے سے بڑے امام کا نام سنیے، بڑی سے بڑی شخصیت کا نام سنیے، وہ بھی آپ کی طرح بچے تھے، وہ بھی بچپن میں ماں کے پیٹ سے کچھ سیکھ کر پیدا نہیں ہوئے تھے، یہاں آ کر انہوں نے سیکھا، انہوں نے محنت کی، انہوں نے کوشش کی، انہوں نے جستجو کی، وہ آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ کے یہاں نظام یہ ہے کہ آگے بڑھانے والے اللہ ہیں، صلاحیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ محنت کرتے رہیں گے، اللہ آپ کے اندر صلاحیت پیدا کریں گے۔ آپ کے ذمہ داروں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، پڑھائی کے زمانے میں اتنے باصلاحیت نہیں تھے جتنے ہم اور لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ان کی محنت نے، ان کی جستجو نے ان کو آگے بڑھا دیا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں، اللہ پر نظر کریں، اپنی صلاحیت کو ہم نہیں دیکھیں۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے لیے خزانہ موجود ہے، ہر چیز کا خزانہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ ہم مشکل نہ سمجھے، کوئی بھی ذمہ داری ہے اللہ پر نظر جائے گی، ہر کام کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے اگر اللہ کی طرف ہماری نظر جائے گی۔ ہم اپنی صلاحیت کو دیکھیں گے، اپنے آپ کو دیکھیں گے، ہر کام مشکل نظر آتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ اللہ پر نظر کریں، کسی چیز کو مشکل نہ سمجھیں، اپنے سامنے بڑا مقصد رکھیں، بڑا ٹارگٹ رکھیں، کسی بڑی شخصیت کا مطالعہ کریں اور ان کو اپنے سامنے رکھیں کہ ان کی طرح ہم کو بننا ہے، ان کی طرح ہم کو بننا ہے۔ بڑی بڑی شخصیتوں کے بارے میں آپ اپنے مشرف صاحب اور ذمہ داروں سے مشورہ کر کے شخصیات کے بارے میں، بڑے بڑے لوگ جو دنیا میں بڑے بڑے کام کر کے چلے گئے ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں اور کسی ایک شخصیت کو سامنے رکھیں کہ ہمیں ان کی طرح بننا ہے۔ پھر انہوں نے جس طرح سے کوشش کی، ان کا بچپن کیسے گزرا، ان کی جوانی کیسے گزری، ان کی محنتیں کیسے ہوتی تھی، ان کی راتیں کیسے گزرتی تھی، ان کا دن کیسے گزرتا تھا، یہ ہم پڑھ کر اپنے سامنے اس مقصد کو رکھ کر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور اللہ پر یقین کر کے رہیں گے۔ یاد رکھیے، آگے بڑھیں گے اور آپ میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے قائدین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ یہ سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو ایک اچھے مقصد کے لیے، ایک بڑے مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے، منتخب کیا ہے، آپ کو اللہ نے دوسروں میں سے نکالا ہے، آپ کو منتخب کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور آپ دوسروں کے لیے ماڈل اور نمونہ بنے۔ کاروان کے اندر شامل ہونے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ اب ہماری زندگی عام بچوں کی زندگی سے مختلف ہوگی، ہمارے گھر کی زندگی، ہمارے اسکول اور مدرسے کی زندگی، ہمارے محلے کی زندگی اب دوسرے بچوں سے مختلف ہوگی۔ لوگ مثال دے کر کے دیکھو، یہ کاروان کا بچہ ہے، اس کے اخلاق دیکھیں کتنے اچھے ہیں، یہ کاروان کا بچہ ہے، یہ دیکھیں گھر میں کتنی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، سب کی باتیں مانتا ہے، یہ کاروان کا بچہ ہے، دیکھیے نماز کی کتنی پابندی کرتا ہے، یہ کاروان کا بچہ ہے، دیکھیے اسکول اور مدرسے میں کتنی پابندی سے جاتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، دوسروں کی خدمت کرتا ہے۔ یہ لوگ آپ کی طرف انگلی اٹھا کر کہنے لگے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ یہاں کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں گے، اپنے ذمہ داروں کی طرف سے جو شرائط متعین کیے گئے ہیں، ان کی طرف سے جو آپ کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، جو نصیحتیں کی جاتی ہیں، اس پر آپ عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا، بیٹھنا، گفتگو کرنا،
سرگرمیوں میں شامل ہونا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق دے، محنت کرنے کی توفیق دے اور بڑے سے بڑے کام اللہ تعالیٰ آپ سے لے لے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔